السلام علیکم ریڈر اور ویور، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری داستان قسط نمبر 7 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ قسط بہت پسند آئے گی۔ اگلا قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو آل پہ کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی ٹائم ویسٹ کیے۔ جنت نے محسوس کیا کل تک جو لڑکیاں اسے تمسخر کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، آج وہ بھی بول رہی تھی۔ لوگ اتنا جلدی بدل جاتے ہیں، اسے آج پتہ چلا۔ وہ کالج سے ڈرتے ڈرتے گھر پہنچی اور اپنا چیک اپ کروانے ڈاکٹر پاس آ گئی۔ تمام ٹیسٹوں کے بعد جنت کو ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن دی اور پھر وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر آ گئی۔ شام ہونے والی تھی۔ جنت کچن میں آ گئی اور کوکنگ کرنا شروع ہو گئی۔ کھانا بنا کر جیسے جو فری ہوئی وہ تیار ہونے کے لیے روم میں آ گئی۔ اس نے ایسے ہی زوار کی الماری کھولی۔ اسے ایک لاکر نظر آیا۔ لاکر کھلا ہوا تھا۔ جنت نے اسے کھول کر دیکھا تو وہ اس کے جسم میں جان باقی نہ رہی۔ وہاں وہ رومال موجود تھا جو کڈنیپر اپنے منہ پر لیتا تھا اور ساتھ ہی لینس رکھے تھے۔ جنت الٹے قدموں اپنے روم میں آ گئی۔ زوار جیسے جو گھر آیا، اسے کچن میں کھانا بنا نظر آیا تو وہ اپنے روم میں آیا۔ وہاں جنت نظر نہ آئی تو وہ جنت کے روم کی طرف بڑھا، لیکن جنت اسے روم میں نظر نہ آئی۔ یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے، زوار نے سوچا اور روم میں آیا تو اسے باہر لابی میں ایک سایہ نظر آیا تو زوار اس طرف بڑھا، دیکھا جنت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس قسمت کے کھیل دیکھ رہی ہوں۔ مطلب؟ زوار نے حیرانگی سے پوچھا۔ زوار، میرا دل کرتا ہے میں ابورشن کروا لوں، کیونکہ تم کیسے کسی اور کے بچے کو برداشت کر سکو گے، جنت نے کہا۔ تم پاگل ہو جنت، اس معصوم کی جان کیوں لینا چاہتی ہو؟ اگر یہ بچہ بھی اپنے باپ کی طرح گیا اور کسی بنت ہوا کو اجاڑ ڈالا؟ نہیں، میں نے کافی سوچا ہے، میں اب اسے بہت جلد ختم کر دوں گی۔ جنت، تم پاگل ہو، 6 منتھ کے بیبی کا قتل ہوتا ہے، زوار نے غصے سے کہا۔ تم کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ تمہارا بچہ نہیں ہے، یہ میرا ناجائز بچہ ہے، میری مرضی اسے ماروں یا جنم دوں۔ تم مجھ پر سختی نہیں کر سکتے، جنت نے دباؤ جواب دیا۔ اوکے، چلو ڈنر کر لیں، پھر بات کرتے ہیں، زوار نے سلاجو انداز میں کہا تو جنت خاموشی سے کھانے کی ٹیبل پر آ گئی۔ کھانا کھا کر جنت اپنے روم میں آئی اور خود کو لاک کر کے سو گئی اور زوار وہ حیران ہو گیا، آج جنت دوسرے روم میں کیسے سوئی؟ جنت کو جیسے جو محسوس ہوا کوئی ساتھ آ کر سویا ہے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، زوار شاہ، اتنا لیٹ کیوں ہو گئے، جنت نے طنز سے کہا اور اگلے کو کرنٹ لگا، لیکن اگلے نے جلدی سے خود پر قابو پایا۔ میں زوار شاہ نہیں ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، کسی اور کو بیوقوف بناؤ، میں اب تمہاری باتوں میں نہیں آنے والی۔ مجھے صرف یہ بتاؤ، میرے ساتھ تم نے ایسا کیوں کیا، جنت نے چیخ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، وقت آنے پر سب اچھی طرح سے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں کل اس گند کو ضائع کروا رہی ہوں، جنت نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جس دن اس بچے کی موت ہوگی اس سے اگلے دن سمیر الطاف کا جنازہ پڑھوں گا، اگلے نے بے ہوشی سے کہا۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، جنت نے اگلے کے منہ پر حملہ کر دیا۔ جنت کے ناخن بہت بڑے تھے جس کی وجہ سے اگلے کے منہ پر نشان پڑ گئے۔ کل یہ نشان کیسے چھپاؤ گے، جنت نے پوچھا۔ وہ میرا کام ہے، اگلے نے کہا۔ جتنا چالاکی سے تم نے میرے باپ کا بھروسہ جیتا اور ساتھ ہی مجھے بیوقوف بنایا، جنت نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں ہاں، تمہیں میری قابلیت پر شک ہے، اگلے نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، یقین ہے، اگر کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے تو تب کیا کرو گے؟ میں دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا نہیں کرتا جتنا برا تیرا باپ اور بھائی کرتا ہے۔ تم نے میرے ساتھ کر کے بتا دیا تم بھی ان کے جیسے ہو۔ نہیں ہوں ان جیسا، اگر ان جیسا ہوتا کبھی تم سے نکاح کر کے یہ سب نہ کرتا، بلکہ بنا نکاح کے یہ سب کرتا اور ساتھ اپنے دوستوں کو بھی دعوت دیتا اور پھر انہیں پیش کرتا، اگلے نے غصے سے کہا۔ میرے باپ اور بھائی بھی بیٹی ذات کو اجاڑتے ہیں اور تم بھی، اگر ہمت ہوتی نہ تو میرے باپ اور بھائی کو اجاڑتے، نہ کہ بزدلوں کی طرح مجھ پر حملہ کرتے، جنت نے غصے سے کہا۔ دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں، زوار نے غصے سے کہا۔ جنت نے ایک دم زوار کے منہ سے رومال کھینچا۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ وہ زوار شاہ ہے، لیکن جب رومال ہٹا تو آنکھوں کے علاوہ پورا وہ زوار شاہ تھا۔
آنکھوں سے یہ لینس بھی نکال دو، جنت نے طنز سے کہا۔ ہاں 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 نکال لوں گا، میں کل ہی تم سے خلا لے لوں گی، جنت نے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، زوار نے طنز سے کہا۔ میں تمہیں قبر تک نہیں چھوڑوں گا، جنت بیوی، اپنے دماغ سے یہ بات نکال لو کہ تم کبھی مجھ سے چھٹکارا پا سکتی ہو، زوار نے غصے سے کہا۔ وہ لڑکی کون ہے اور اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی، جنت نے ایک دم پوچھا۔ کون سی لڑکی، زوار نے فوراً پوچھا۔ جس کی پکچر تمہارے ٹیبل پر موجود ہے۔ نا فکر رہو، تمہاری سوتن نہیں ہے، اور اسے اپنے دماغ سے نکال لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، زوار نے غصے سے کہا۔ اب آرام سے لیٹی رہو، مجھے میری طلب پوری کرنے دو، زوار نے آرام سے کہا۔ گھٹیا انسان، ابھی تک تمہیں سکون نہیں ملا کیا، جو اب بھی تمہیں روح کی تسکین چاہیے؟ ہاں ہاں ہاں، جب تک تمہارے باپ اور بھائی کو اجاڑ نہ لوں تب تک مجھے سکون نہیں مل سکتا، زوار نے نفرت سے کہا۔ زوار شاہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں مار ڈالوں، جنت نے چیخ کر کہا۔ چھوٹی سی چونٹی ہو تم، زوار نے ہنستے ہوئے کہا۔ چٹاہ روم کی خاموشی میں تھپڑ کی آواز گونجی اور زوار نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا جہاں جنت نے ابھی تھپڑ مارا تھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں نے نہ کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا نہ کچھ سکون کی زندگی جینے دی، لیکن تمہیں اس تھپڑ کا بدلہ چکانا ہوگا، میں تمہاری زندگی بدتر کر دوں گا، اور زوار نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور جنت کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کاٹنے لگا۔ زوار، مجھے درد ہو رہا ہے، جنت نے روتے ہوئے کہا، لیکن زوار کی بس نہ ہوئی، وہ جنت کی گردن پر بھی کاٹنے لگا اور اس کے جسم پر آہستہ آہستہ کاٹنے لگا۔ جنت کو وہ رات یاد آ گئی، اس رات بھی زوار نے بہت بری طرح سے جنت کو کاٹا تھا، اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس نے جنت کی شرٹ پاڑ کر نیچے پھینکی اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ شاید ہی جنت کا جسم کا کوئی حصہ ہوگا جہاں زوار نے نہ کاٹا ہوگا۔ جنت سسکتی رہی، لیکن زوار اس کے جسم کے نشو فراز میں گم ہو گیا۔ صبح کی اذان پر اسے اپنے قبضے سے آزاد کیا اور خود لیٹ گیا تو جنت نے خود کو سمیٹا اور شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی اور خود کو اچھی طرح سے دھو کر باہر آ گئی۔ وہ اپنے جسم سے زوار کا لمس مٹانا چاہ رہی تھی، لیکن سر بہت بھاری ہو چکا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ زوار نے اسے دبوچ لیا اور ساتھ سلا دیا۔ جنت نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن نہ چھڑوا سکی۔ چپ کر کے سو جاؤ، زوار نے کہا تو جنت نے آنکھیں بند کرنے میں عافیت جانی۔ زوار شاہ 10 بجے اٹھا اور انسٹی ٹیوٹ کی طرف روانہ ہوا۔ جنت ابھی تک سو رہی تھی۔ دن کے 2 بجے جنت کی آنکھ کھلی، وہ جلدی سے تیار ہوئی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچی تو عائشہ بیگم ہی موجود تھی۔ ماما، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، اندر روم میں چلیں۔ بیٹا کیا بات ہے؟ عائشہ بیگم نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ماما، مجھے زوار نے کڈنیپ کیا تھا اور اس نے میرے ساتھ یہ سب کیا، جنت نے جلدی سے کہا۔ جنت، تو پاگل ہے؟ ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھ پر یقین کریں، جنت نے روتے ہوئے کہا۔ ماما، میں ایک درندے کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں اب نہیں جاؤں گی۔ اوکے میری جان، مت جانا، عائشہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا، اور جنت اپنے روم میں سونے چلی گئی۔ شام کو زوار جب گھر آیا تو دیکھا جنت گھر نہیں ہے، تو وہ سیدھا جسٹس صاحب کے گھر آیا جہاں سب موجود تھے، اور ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ جنت نے سب کو سب کچھ بتا دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ لیکن کسی نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تو زوار آرام سے بیٹھ گیا۔